کہ خود کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں آپ کینیڈا کی امیگریشن کے لیے؟ دیکھیے کینیڈا کی امیگریشن ہو یا کہیں کسی بھی کنٹری کی، تو امیگریشن کے معاملے کچھ پیچیدہ ہو سکتے ہیں، ان کو ڈسیفر کرنے میں کچھ مشکل ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ امیگریشن کے معاملات کو اور کیٹیگریز کو سمجھ نہیں رہے ہیں خود، اور دوسرے پہ اکتفا کر رہے ہیں اور دوسرے پہ آپ بھروسہ کر رہے ہیں، تو پھر شاید آپ بہت بڑی بیوقوفی کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کی اپلیکیشن ہے اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ میں کوالیفائی بھی کرتا ہوں یا نہیں، یا کس کیٹیگری میں کرتا ہوں۔ آپ صرف آنکھ بند کر کے کسی شخص کے پاس جاتے ہیں۔ میرے پاس 30 سال کا تجربہ ہے امیگریشن کا، میں لائسنس بھی ہوں، اللہ کا شکر ہے کافی عزت بھی ہے، تو کیا میں لوگوں کو ویزا پرنٹ کر کے دینا شروع کر دوں یا یہ کہنا شروع کر دوں کہ میں کروا سکتا ہوں آپ کا کام؟ قطعاً نہیں۔ لیکن یہاں لوگ دھڑلے سے بات کرتے ہیں اور لوگ سننا چاہتے ہیں ایسی بات، ایسی کنونسنگ بات، اتنا اچھا اسٹیٹمنٹ کہ ہاں آپ کا تو ہو جائے گا۔ اس بنیاد پہ تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ سلیکشن کرائٹیریا میٹ کرتے ہیں۔ قرین قیاس یہ ہے کہ آپ کا پاسبلٹی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بس پیسے دیں اور اس کے عوض میں آپ کو ویزا ملے گا۔ تو آپ اگر نہیں خود سے اپنے آپ کو ٹرین کیے ہوئے ہیں، آپ کسی بھی لائسنس کنسلٹنٹ کے سامنے، ناٹ لوکل، لائسنس کنسلٹنٹ کے سامنے جا کے بیٹھیں، جیسے میرے سامنے کوئی شخص آئے، تو پہلے تو میں اس کے ساتھ فری اسیسمنٹ کے بعد کنسلٹیشن اس کی کرتا ہوں کہ ہم ایک پیج پہ آ جائیں۔ اگر ہم سمجھ جائیں کہ ہاں اس کام کو کرنا ہے تو آگے بڑھیں، اور اگر آپ نے وہ نہیں کیا ہے اور آپ نے صرف یہ سن لیا ہے کہ جی ہو جائے گا، اینڈ دین یو ڈونٹ وانٹ ٹو نو اینی تھنگ، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا بس آپ سراب میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں بس میرا کام کرا دیں آپ، تو پھر یو کین بی ان بگ ٹربل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، کیونکہ اگلے نے تو پھر اپنا بوریا بسترا باندھنا ہے اور نکل جانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی پریویلنگ ہے اس سوسائٹی میں، اور دکھ بھی ہوتا ہے لوگ جب اپنے پیسے لوز کرتے ہیں، صحیح بات ہے، اور سنوائی نہیں ہے نا۔ اگر کینیڈا میں کوئی یہ کام کرے تو 2 منٹ میں اس کو سی بی ایس اے اور آئی آر سی سی اور آئی آر سی ایم پی گھیر لے گی، لیکن یہاں پر گو کہ قانون تو ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، اور ریگولیشن تو ہے ہی نہیں، تو پھر کس بنیاد پہ پولیس کام کرے یا ایف آئی اے کام کرے، کیونکہ بنائی نہیں ریگولیشن۔ ریگولیشن کیا ہوتی ہے؟ ریگولیشنز مراد یہ کہ آپ کسی بھی پیشے کے جو ممبرز ہیں ان کو آپ کسی پروفیشنل رولز آف کانڈکٹ اور بائی لاز کے تحت پابند کریں، اور انٹری انٹو دا پروفیشن آپ کوئی کمپیٹیٹیو رکھیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے کنسلٹنٹ بن جائے، جیسا کہ یہاں پہ ہوتا ہے، آفس کھولا طارق روڈ پہ شارع فیصل پہ کنسلٹنٹ آج سے، لیکن وہاں پر انٹری ٹو دا پروفیشن میں اگر آپ بار نہیں لگائیں گے، اگر آپ ایم بی بی ایس کرنے کے لیے پہلے انٹرنس ٹیسٹ نہیں رکھیں گے، اور انٹرنس ٹیسٹ پاس کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو میڈیکل کی ڈگری ملے گی، وہ تو آپ کو پورا پڑھنا پڑے گا، رائٹ؟ تو اگر آپ انٹرنس پہ بھی کوئی آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا، اور پھر کوئی پڑھائی بھی نہیں ہوگی امیگریشن لاء کے اندر اس ملک میں، اور آپ ہیں بھی خود کینیڈین نہیں، بیٹھے بھی آپ یہیں پہ ہیں، بھیج رہے ہیں آپ کینیڈا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا معیار ہوگا۔ کوئی معیار نہیں ہوگا، آپ کو معیار چاہیے، آپ کسی کو انوالو کر رہے ہیں پیسے دے کر کے، یا تو پھر آپ خود کیجئے نا۔ وائی ڈڈ یو انوالو سم ون جس کا معیار بھی نہیں تھا، ریگولیٹڈ بھی نہیں تھا، اس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی امیگریشن لاء میں، تو وہ آپ سے بہتر تو نہیں ہے اس کی نالج، اس نے بھی وہی ویب سائٹ پڑھی ہے جو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔